بسم اللہ الرحمن الرحیم افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ عزیزان محترم، اس مقدس اجتماع کے لیے سورہ مومنون کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ مومنون کا نشان 23 ہے، 23واں سورہ قرآن مجید کا، اور وہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ اس 23ویں سورے کی 118ویں آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ نے کفار کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد یہ ارشاد کیا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد اور عبث خلق کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ اس آیہ مبارکہ میں کافروں کا یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ یہ دنیاوی زندگی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اسی کو پروردگار عالم نے ایک سوال کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں بے مقصد خلق کیا گیا ہے، ہم نے تمہیں بے مقصد اور عبث خلق کیا ہے۔ یعنی ایک گروہ وہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات بے مقصد خلق ہوئی اور ہماری تخلیق بھی بے مقصد ہے، اور اسی آیہ مبارکہ سے یہ نظریہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خود قرآن کی نگاہ میں اور پروردگار عالم کی نگاہ میں اس کائنات کا ایک مقصد ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کائنات میں مقصدیت کے قائل نہیں ہیں، ان کے قول کو پروردگار عالم نے سورہ جاسیہ میں نقل فرمایا ہے۔ سورہ جاسیہ قرآن مجید کا 45واں سورہ ہے، اور اس سورے میں دہریوں کی بات نقل کی، وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دہریے کہتے ہیں منکرین خدا کہ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس جو کچھ بھی ہے یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے، نموتو و نحیا، پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں جو موت آتی ہے، ہم جو ہلاک ہوتے ہیں، تو ہلاک کرنے والا ہمیں کوئی خدا نہیں ہے بلکہ زمانہ ہلاک کر رہا ہے۔ ہم زمانے کی تخلیق ہیں اور زمانہ ہی ہمیں موت دیتا ہے۔ ما لہم من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ فقط ایک گمان کر رہے ہیں۔ ان ہم الا یظنون، یہ ان کا قیاس ہے، یہ ان کی تخمین ہے، یہ ان کا ظن ہے، اور یہ ان کا گمان ہے۔ میں اس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ دہریوں کا خیال ہے کہ بس جو کچھ بھی ہے وہ یہ دنیا ہے، ہم اس پہ پیدا ہوئے، رسد لی جو کائنات پہ ہمارا معین تھا وہ ہم نے حاصل کیا، اور ہم اس دنیا سے چلے گئے، اور اب جو چلے گئے تو عدم میں گئے، گھپ اندھیرے میں چلے گئے، اب ہماری نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی سزا ہے۔ اس مرحلے پر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ فقط یہ دنیا ہے، تو کیا اربوں خربوں سال کی اس طویل و عریض کائنات میں ہر انسان کا حصہ اس کی فقط عمر طبیعی ہے؟ 50 سال، 100 سال، 75 سال، 90 سال، اتنی تو عمر ہوتی ہے نا انسان کی، تو کیا خربوں سال کی کائنات میں آپ کا اور میرا حصہ، ایک ایک انسان کا الگ الگ حصہ کل اتنا ہے کہ آپ کو 50 سال کی نعمتیں مل جائیں یا 100 سال کی نعمتیں مل جائیں؟ دوسرا سوال جو پھر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جانوروں کی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے؟ اور تیسرا سوال جو اسی سوال سے نکلتا ہے وہ یہ کہ پھر ہمیں عقل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم جانوروں کی طرح آتے، زندگی گزارتے، جانوروں ہی کی طرح اس دنیا سے واپس چلے جاتے، تو عقل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ چوتھا سوال پھر ایک پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جزا و سزا نہیں ہے، فقط یہ دنیا ہی دنیا ہے، تو ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی بھی قانون کی پابندی کریں؟ یعنی میں نہ آپ سے مذہب کی بات کر رہا ہوں نہ دین کی، فقط عقلی اور نفسیاتی بنیادوں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دنیا ہے اور ہمارا حصہ اس دنیا میں فقط 100 سال ہے، 90 سال ہے، 95 سال ہے، یعنی میکسیمم عمر جو آج کل انسانوں کی ہوتی ہے، تو ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی بھی قانون کی پابندی کریں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد قانون کی پابندی کرنے والا اور قانون کو توڑنے والا دونوں برابر ہوں گے۔ تو جب دونوں برابر ہوں گے تو ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ کوئی قانون کی پابندی کرے اور اپنی پوری زندگی کو کسی بھی لگے بندھے اور ٹکے اصولوں کے تحت گزارے؟ اگر یہ باتیں واضح ہوئیں تو پھر ایک سوال اس کے اوپر اور کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ میری اور آپ کی جو رسد ہے اس دنیا سے وہ 100 سال کے اندر اندر ہے،
تو ضرورت کیا ہے کہ میں اس دنیا کی تعمیر کروں مستقبل کے لیے؟ ضرورت کیا ہے کہ آپ اس دنیا کی مستقبل کے لیے تعمیر کریں؟ اس لیے کہ آپ کو جو حصہ ملنا تھا وہ مل گیا. اب اگر آپ نے اس انسانیت کو سدھار دیا, اس معاشرے کی آپ نے کوئی خدمت انجام دی, تو اس معاشرے کی خدمت سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں پہنچنے والا, اگر فقط یہ دنیا ہی ہے. تو یہ ایک نظریہ ہے جسے قرآن مجید نے سوال کی صورت میں انسانوں کے سامنے پیش کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, بھائی تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا, بے مقصد پیدا کیا, انکم الینا لا ترجعون, اور تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے. تو اگر واقعاً یہ طے کر لیا جائے کہ ہم عبث خلق ہوئے اور ہمیں کسی کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے, تو جتنے بھی سوالات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ان میں سے ایک سوال کا جواب بھی دینا ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے بالمقابل قرآن مجید نے جو نظریہ دیا, اس نظریے کا نام ہے نظریہ یوم الدین یا نظریہ یوم الآخر. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات انسان کا مکمل دستور عمل نہیں ہے, یہ کائنات انسان کا مکمل زاویہ فکر نہیں ہے, یہ کائنات انسان کا مکمل منطقی نتیجہ نہیں ہے. تو پھر ہے کیا؟ ایک یوم الدین ہے, اور اس یوم الدین کو قرآن نے کبھی یوم قیامت کے نام سے یاد کیا, کبھی ساعہ کے نام سے یاد کیا, کبھی یوم الدین کے نام سے یاد کیا, کبھی کچھ اور ناموں سے بھی اسے یاد کیا. ایک یوم الدین ہے, جزا کا دن. اگر وہ یوم الدین تمہاری حلق سے اتر گیا اور تم نے اسے قبول کر لیا اپنے شرح صدر اور اطمینان نفس کے ساتھ, تو تم ان سارے مسائل کا جواب دے سکتے ہو. اب وہ یوم الدین کیا ہے؟ تو سورہ انفطار میں ارشاد فرمایا, تیسرے پارے مشہور سورہ ہے, ما ادراک ما یوم الدین, تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, اور پھر سنو تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. وہ دن ہے کیا؟ لا تملک نفس لنفس شیئا, اس دن کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکے گا. والامر یومئذ للہ, اور سارے امور, سارا ایڈمنسٹریشن, ساری طاقتیں اس وقت مخصوص ہوں گی پروردگار عالم کے ساتھ. تو یہ ہے یوم الدین کہ کوئی انسان کسی کے کام نہ آ سکے, اور سارا اقتدار اور سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہو. بھائی اقتدار تو آج بھی اس کے کنٹرول میں ہے, لیکن چونکہ انسان کو پروردگار عالم نے اختیار دیا ہوا ہے تو کچھ باتیں ہمارے بھی اختیار میں ہیں. لیکن وہ جو یوم الدین ہوگا, اس یوم الدین میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا, اور سارے اختیارات پروردگار عالم کے پاس ہوں گے. تو یہ ہے یوم الدین. اچھا, اس یوم الدین کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں کم و بیش 25 مقامات پر پروردگار عالم نے اس یوم الدین کو ایمان باللہ کے ساتھ رکھا. اب اگر میں ساری آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں تو بڑا وقت درکار ہے. فقط 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. بھائی دیکھو, ایمان لاؤ اللہ پر, ایمان لاؤ یوم آخر پر, قیامت پر. پھر اسی سورہ مبارکہ میں 177ویں آیت میں ارشاد کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. بھائی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے سروں کو جھکا دو, اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکاؤ, یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ, روز قیامت پر ایمان لاؤ, ملائکہ پہ ایمان لاؤ, کتابوں پہ ایمان لاؤ, انبیاء پہ ایمان لاؤ. تو پہلا ایمان کیا ہے؟ توحید. دوسرا ایمان کیا ہے؟ یوم آخر, قیامت. تو اگر دین کو پھیلائیں تو اس میں اصول دین ہے, فروع دین ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, کتابوں پہ ایمان لانا ہے, انبیاء و مرسلین پہ ایمان لانا ہے. اور اگر دین کو سمیٹیں تو 2 لفظوں میں ختم ہو جائے, توحید اور قیامت.